بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين صدق اللہ العظیم۔ سورہ ہود کی 45، 46 اور 47 یہ 3 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں۔ سورہ ہود میں بہت سارے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کے واقعات ہیں۔ انہی میں سے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بھی اس میں موجود ہے۔ مشہور واقعہ ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم پر 950 سال محنت کی، اپنی قوم کو سمجھایا، ہر طریقے سے سمجھایا۔ مستقل قرآن میں ایک سورت ہے سورہ نوح کے نام سے، اس میں تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس میں حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے ان کو سمجھانے کے جتنے طریقے ہو سکتے تھے وہ سارے طریقے میں نے اختیار کر لیے۔ کھلم کھلا میں نے سمجھایا، چھپے انداز میں نے ان کو سمجھایا، ہر اعتبار سے میں نے ان کو سمجھایا، لیکن وہ ماننے والے نہیں تھے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے پھر اللہ سے اپنی قوم کے لیے ان کی ہلاکت کی دعا کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کشتی تیار کرو تاکہ جو ماننے والے ہیں ان کے بچاؤ کا سامان ہو سکے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی، اللہ کی طرف سے عذاب آیا، پانی ابلنا شروع ہوا، تو حضرت نوح علیہ السلام بھی اور آپ کے ماننے والے بھی اس کشتی میں سوار ہو گئے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا کنعان، یہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار نہیں ہوا۔ جب طوفان آنا شروع ہو گیا، سب کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام کے اور 3 بیٹے سام، حام، یافس، یہ 3 بیٹے بھی اس میں سوار تھے، 3 بیویاں بھی اس میں سوار تھیں، لیکن ایک بیٹا اور ایک بیوی دونوں سوار نہیں ہوئے۔ بیٹے سے حضرت نوح علیہ السلام نے سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ بیٹے، اللہ کی طرف سے عذاب آنا شروع ہو گیا ہے، ارکم معنا ولا تکم مع الکافرین، پیار سے فرمایا یا بنی ارکم معنا ولا تکم مع الکافرین، پیارے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا، اللہ کا انکار کرنے والوں میں سے مت ہو جا۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کو اپنے بیٹے کے سلسلے میں اس کے کافر ہونے کا مکمل یقینی علم نہیں تھا۔ وہ سامنے ایسے رہتا تھا کہ گویا مسلمان ہے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ کافر تھا، نفاق کے ساتھ پیش آتا تھا۔ یہی توجیہ اور یہی تعویل کی جا سکتی ہے، اس لیے کہ آگے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے دعا فرمائی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے عذاب کے شروع ہونے سے پہلے ہی یہ فرمایا تھا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں کے بارے میں آپ مجھ سے کچھ بھی بات مت کیجئے، جو نہیں ماننے والے ہیں وہ بہرحال ڈوبیں گے، ان کے بارے میں آپ کچھ بھی فریاد مت کیجئے، اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، یہ تو ڈوبنے ہی والے ہیں، ان کو ڈبایا جائے گا، اس لیے آپ ظالموں کے بارے میں، نافرمانوں کے بارے میں مجھ سے کچھ بات مت کیجئے۔ اگر حضرت نوح علیہ السلام کو اپنے بیٹے کے سلسلے میں یقینی علم ہوتا تو حضرت نوح علیہ السلام بیٹے کے لیے دعا نہیں کرتے تھے۔ ایک توجیہ تو یہ ہے۔ دوسری توجیہ یہ ہے کہ بیٹے کو اس وقت میں جو بلا رہے ہیں، آپ کو علم تھا، آپ جانتے تھے، لیکن آخری موقع دعوت کا، آخری موقع سمجھانے کا،
کہ کم سے کم عذاب آنا شروع ہو گیا ہے، اس کو دیکھ کر تو کم سے کم وہ اللہ کی طرف رجوع ہو جائے، اس کو دیکھ کر تو کم سے کم وہ مان جائے۔ تو ایک آخری چانس اور آخری موقع سمجھ کر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے اب اتنا اللہ کا عذاب آ رہا ہے تو ہمارے ساتھ سوار ہو جا۔ بیٹا کہنے لگا کہ میں پہاڑ کی چوٹیوں پر چڑھ جاؤں گا، طوفان سے بچ جاؤں گا۔ لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا آج کے دن جس کو اللہ بچا لے وہی بچ سکتا ہے، ورنہ اللہ کے بچانے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ تو پھر بہرحال بیٹا ڈوب گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فوراً اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی، وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي۔ نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے کہا کہ پروردگار یہ میرا بیٹا ہے، میرے اہل میں سے ہے، میرے اہل و عیال میں سے ہے، اور تیرا یہ وعدہ سچ ہے اور تو نے کہا تھا کہ میرے گھر والوں کی حفاظت ہوگی، تو اللہ یہ میرا بیٹا ہے جو ڈوب رہا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے جب بیٹے کے لیے دعا کی جو بیٹا نافرمان تھا، تو یہاں وہی توجیہ ہوگی کہ حضرت نوح علیہ السلام کو بیٹے کے بارے میں یقینی علم نہیں تھا اس کے کفر کا، جس کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام نے دعا فرمائی، تو اللہ کی طرف سے تنبیہ ہوئی، قال یا نوح انہ لیس من اہلک، کہ نوح یہ تمہارے اہل و عیال میں سے نہیں ہیں، انہ عمل غیر صالح، اس لیے کہ اس کا عمل اچھا نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا عمل اچھا نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے اس میں کہ صرف نسبت کا اونچا ہونا کافی نہیں ہے نجات کے لیے، کامیابی کے لیے، بلکہ ایمان کا اور اعمال صالحہ کا ہونا ضروری ہے۔ جیسے دنیا میں کام چلا لیا جاتا ہے کہ یہ بڑے باپ کا بڑا بیٹا ہے، یہ فلاں کا رشتہ دار ہے، فلاں سے تعلق رکھنے والا ہے، اللہ کے ہاں یہ کام نہیں چلے گا، کسی سے اللہ کی رشتہ داری نہیں ہے اور نہ کسی کی حصہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان اور اعمال صالحہ پر فیصلہ فرمائیں گے، باوجود یہ کہ نبی کا بیٹا ہے، باوجود یہ کہ نبی کی بیوی ہے، باوجود یہ کہ نبی کا باپ ہے، باوجود یہ کہ نبی کے چچا ہیں، لیکن اللہ کو ان سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ اگر یہ مان نہیں رہے ہیں اللہ کی، اگر یہ ایمان نہیں لائے ہیں تو اللہ کو ان سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ دوسری بات یہاں علماء نے لکھی ہے کہ ایسی چیز کی دعا کرنا جس کے بارے میں اس کے صحیح اور غلط ہونے میں شبہ ہے، اسی پر تو ممانعت کی گئی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو جو تنبیہ کی گئی اسی بات پر کی گئی کہ نوح آپ اپنے بیٹے کے بارے میں جانتے نہیں ہیں، یقینی طور پر آپ کو معلوم نہیں ہے، اللہ فرما رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ یقینی طور پر آپ کے علم میں یہ بات لا رہے ہیں کہ یہ بیٹا آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا عمل اچھا نہیں ہے، اس لیے اب آپ آئندہ ایسی کوئی بات مجھ سے مت مانگیے جس کا آپ کو علم نہ ہو، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم۔ تو اس میں علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی دعا کر رہا ہے تو دعا کرنے سے پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ جس کام کے لیے وہ دعا کر رہا ہے وہ جائز ہے یا ناجائز ہے، اس لیے کہ ناجائز کام کے لیے دعا نہیں کی جا سکتی۔ یہاں تو مشتبہ سے بچنے کا کہا گیا ہے۔ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ مشہور مفسر ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو جو تنبیہ ہوئی، اس تنبیہ سے مشتبہ چیز کے سلسلے میں دعا کی ممانعت جب سمجھ میں آتی ہے تو جو ناجائز اور حرام چیز ہے اس کے لیے دعا کرنے کا حکم تو صاف ہے کہ وہ ایسی چیز اللہ سے مانگی نہیں جا سکتی۔ ہوتا ہے ایسا، لوگ آتے ہیں علماء کے پاس، اللہ والوں کے پاس، مشائخ کے پاس دعا کرانے کے لیے آتے ہیں غلط مقدمات کے لیے، غلط چیزوں کے لیے۔ اب بہت سارے نوجوان ہیں جو کہتے ہیں کہ فلاں سے محبت ہو گئی ہے، وہ کسی طرح میری چکر میں آ جائے، آپ دعا فرما دیجئے۔ غلط کام کے لیے کیسے دعا کی جا سکتی ہے؟ تو دعا کرنے والے کو یہ سوچنا چاہیے کہ جس کے لیے وہ دعا کر رہا ہے یا جس چیز کے لیے وہ دعا کر رہا ہے وہ چیز جائز ہونی چاہیے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات، حضرت نوح علیہ السلام نے جب اللہ کی طرف سے تنبیہ ہوئی
تو اللہ تعالیٰ نے جب تنبیہ فرمائی تو حضرت نوح علیہ السلام فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، فوراً اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اے میرے پروردگار میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں ایسی چیز کے سوال کرنے سے جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ اگر تو مجھے معاف نہیں کرے گا، مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا، میرا نقصان ہو جائے گا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر آدمی سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس وقت میں صرف اپنے ارادے پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے کہ میں گناہ سے کسی طریقے سے بچ جاؤں گا، بلکہ اللہ سے بھی مانگنا چاہیے کہ اے اللہ آپ ہی گناہوں سے بچانے والے ہیں، میں بچنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بچا لیجئے، آپ کے بچائے بغیر میں بچ نہیں سکتا۔ تو اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے یہ مانگنا چاہیے کہ اے اللہ مجھے گناہوں سے بچا لے۔ بطور خاص میں نوجوانوں سے عرض کروں گا کہ اللہ سے روزانہ ہر دعا میں، رمضان میں ویسے طبیعت میں خیر غالب ہوتا ہے، گناہوں سے نفرت ہوتی ہے، گناہوں سے بچنے کا جذبہ ہوتا ہے، تو یہ رمضان کے جتنے دن اللہ نے دیے ہیں ان دنوں میں ہر نماز میں، ہر لمحے میں اللہ سے یہ مانگے، ہر آدمی اللہ سے مانگے، ہر ایک محتاج ہے، اللہ سے مانگے کہ اے اللہ مجھے گناہوں سے بچا لیجئے، ایسے کام سے دور رکھیے جو آپ کو ناپسند ہو، ایسے کام سے دور رکھیے جو آپ کو ناپسند ہو، اور مجھے ایسا بنا دیجئے کہ میں آپ کو پسند آؤں، مجھے ایسا بنا دیجئے کہ میں آپ کو پسند آؤں۔ تو اللہ سے اس طرح کی دعائیں مانگی جائیں۔ اللہ کی ذات عالی سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے اور گناہوں سے ہمیں بچائیں گے بھی انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے علماء نے یہاں ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ 3 بیٹے حضرت نوح علیہ السلام کے فرما بردار تھے۔ بڑی اہم بات ہے جو اس وقت عرض کر رہا ہوں۔ 3 بیٹے حضرت نوح علیہ السلام کے فرما بردار تھے۔ ایک بیٹا جو کنعان نافرمان تھا، حضرت نوح علیہ السلام پر اس نے ایمان نہیں لایا اور حضرت نوح علیہ السلام کی بات اس نے نہیں مانا، تو اس کی وجوہات میں علماء مفسرین نے لکھا ہے، ایک اللہ والے نے بیان فرمایا کہ اس بیٹے کے نافرمان ہونے میں، اس بیٹے کے اللہ کے اور اللہ کے رسول کے نافرمان ہونے میں سب سے بڑا دخل اس کی ماں کا تھا، اس لیے کہ اس کی ماں نافرمان تھی۔ سورہ تحریم میں اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی ایک بیوی کا ذکر فرمایا ہے، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط۔ 2 بیویاں، 2 نبی کی 2 بیویوں کا اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے، نوح علیہ السلام کی ایک بیوی اور حضرت لوط علیہ السلام کی ایک بیوی تھے۔ نبی کی بیویاں، لیکن اللہ کی یہ مان نہیں رہے تھے، انہوں نے خیانت کی نبیوں کے ساتھ، تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری یہ نسبت ہمارے پاس نہیں چلے گی، تمہاری یہ نسبت ہمارے پاس نہیں چلے گی۔ فَلَمْ يُغْنِيَ عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، کہ ان کا یہ نبی کے ساتھ رشتہ ان کے کچھ کام نہیں آیا، ان سے کہا جائے گا کہ جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ کنعان اسی عورت کا بیٹا تھا، یہ کنعان اسی عورت کا بیٹا تھا۔ تو اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ ماں جیسی ہوتی ہے اولاد ویسی بنتی ہے، ماں جیسی ہوتی ہے اولاد ویسی بنتی ہے۔ تو اس لیے مائیں اگر صحیح ہوں گی، ماؤں کے جذبات اگر صحیح ہوں گے، ماؤں کی زندگیوں میں اگر دین ہوگا تو ان کے گودوں میں پرورش پانے والے بچے بھی دیندار ہوں گے۔ ماؤں میں دین نہیں ہے، جس کی وجہ سے ایسی اولاد جنم لے رہی ہے، ایسے نوجوان معاشرے کو مل رہے ہیں جو مسلمان معاشرے کے لیے دھبا ہیں، ان کی عادتیں صحیح نہیں، ان کے اخلاق صحیح نہیں، ان کی عادتیں صحیح نہیں۔ تو یہ اصل وہ تربیت نہ ہونے کا نتیجہ ہے۔ اور اسی طرح ایک بات علماء نے یہ بھی لکھی ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال محنت کی، اتنا لمبا عرصہ انہوں نے محنت کیا، تقریباً 80-82 لوگ اسلام لائے، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے 23 سال محنت کی، اور آپ کی محنت کا اثر قیامت تک باقی رہے گا، قیامت تک باقی رہے گا۔ علماء نے ایک حکمت لکھی ہے اس میں، وجہ یہ لکھی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی عورتوں نے چونکہ اتنا ساتھ نہیں دیا، جس کی وجہ سے آپ کی دعوت اتنی آفاقی نہیں بن سکی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بیویاں آپ کے ساتھ مکمل آپ کے کام میں شریک تھیں، جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کے کام کو اتنا اونچا اٹھایا۔
تو اس لیے مرد دین میں کامل اسی وقت ہوتا ہے جب عورت معاون ہوتی ہے، عورت مددگار ہوتی ہے۔ اگر عورت مددگار نہیں ہے، صرف مرد دیندار ہے، تو اس کا دین دہلیز تک ہے، گھر میں اس کا کچھ بھی نہیں چلتا، اور گھر میں جا کر وہ وہی کرنے لگتا ہے جو گھر میں ہوتے ہیں اعمال۔ تو اس لیے اپنی عورتوں کو دیندار بنانا، اپنی بیویوں کو دیندار بنانا یہ انتہائی ضروری ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ شادی کے وقت میں عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ گوری گنتی ہو، لمبی چوڑی ہو، فلاں فلاں ہو، یہ دیکھا جاتا ہے، بیوی کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ ایک عرب عالم نے لکھا تھا کہ نکاح کے وقت میں آدمی کو اپنی اولاد کی ماں کا انتخاب کرنا چاہیے۔ یہ بیوی وقتی طور پر یہ حسن ہوگا، ختم ہو جائے گا، وقتی طور کی بات ہے، چند دنوں کے بعد ختم ہو جائے گا، لیکن آدمی کو اپنی اولاد کی ماں کا انتخاب کرنا چاہیے، ایسی بیوی کا انتخاب کرنا چاہیے، ایسی عورت کا انتخاب کرنا چاہیے، اور ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ ایسی عورت کا میں انتخاب کروں جو میری اولاد کو دیندار بنا سکے، جس کے گودوں میں پل کر میری اولاد دیندار بن سکے۔ تو اس وقت میں یہ کام کرنا ضروری ہے، اس وقت سے نیت اگر ہوتی ہے تو پھر اولاد دیندار بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے عورتوں کو، اپنے بچوں کو دیندار بنانے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔